बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 जुलाई बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई थी, बहुत अहम पेशरफ्त सामने आई है और लतीफ़ खोसा साहब को बड़ी कामयाबी मिली है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे आर्मी अदालतों के ख़िलाफ़ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम समाअत हुई आज, बहुत सारे उकदे आज खुल गए हैं और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अदालत के सामने बड़े अहम दलाइल दिए हैं और जो वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ है वो अदालत के सामने रखा गया है। और अदालत ने एक चीज़ बड़ी क्लियर कर दी है, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मांगे गए हैं, कुछ हदायत भी मांगी गई हैं वफाकी हुकूमत से, और साथ उनको ये कहा गया है कि आप एक बात मद्देनज़र रखिएगा कि आइन से हटने नहीं देंगे, हम आपको आइन से नहीं आपको फिरने देंगे। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि एक अनोखा काम हुआ। परवेज़ इलाही जो कैंप जेल लाहौर में ज़ेरे हिरासत थे, उनको अचानक रात के 2 बजे रावलपिंडी अडयाला जेल में मुंतकिल किया गया। ऐसे कौन से मकासद थे? क्या रावलपिंडी में कोई मुलाकातें थी? किस मकसद के लिए अडयाला जेल लेकर गए, लाहौर से अडयाला जेल लेकर गए? और वो 3 MPO का मुलज़िम है और 3 MPO के तहत जब आप किसी को गिरफ़्तार करते हैं तो ऐसी सूरत में आप किस तरीके से उनको अडयाला जेल लेके जा सकते हैं? इस बाबत परवेज़ इलाही की जो बीवी हैं, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब की कैंप जेल में गैर कानूनी मुंतकिली और नज़रबंदी का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है कैसरा इलाही की जानिब से। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि परवेज़ इलाही को तमाम मुकदमात में ज़मानत के बावजूद नज़रबंद कर दिया गया। पंजाब हुकूमत को नज़रबंदी के हवाले से दरख्वास्त दी। दरख्वास्त में कहा गया कि पंजाब हुकूमत ने ताहाल परवेज़ इलाही की नज़रबंदी की दरख्वास्त का फ़ैसला नहीं किया। नामालूम अफराद ने परवेज़ इलाही को कैंप जेल से नामालूम मुकाम मुंतकिल कर दिया है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि परवेज़ इलाही को बायाब करवाकर अदालत में पेश किया जाए और उनकी नज़रबंदी का इक़दाम कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि परवेज़ इलाही को किसी भी मुकदमे में गिरफ़्तार न करने के अहकामात जारी किए जाएँ और हर सूरत उनको रिहा किया जाए। अब चूँकि उस दिन अली बाकर रजवी साहब ने 3 दिन पहले ये दरख्वास्त वापस कर दी थी कि आप पहले जाएँ DC लाहौर के पास। DC लाहौर के पास दरख्वास्त दी, लेकिन DC लाहौर ने कार्रवाई तो क्या करनी थी, उन्होंने उनको आगे मुंतकिल कर दिया, जिस पर अब परवेज़ इलाही की बीवी ने यह दरख्वास्त दायर की है, जो कल समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है जस्टिस शहराम सरवर चौधरी साहब के पास। और उम्मीद की जाती है कि शहराम सरवर चौधरी साहब इसके ऊपर आइन और कानून के मुताबिक चीज़ों को देखेंगे। बहरहाल शहरियों के जो आम शहरियों के मिलिट्री ट्रायल केस के ख़िलाफ़ केस में जो अदालत में अहम चीज़ें सामने आई हैं, 5 रुकनी बेंच ने समाअत की है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपने दलाइल जारी रखते हुए अदालत को वफाक के मौक़िफ़ से आगाह रखा और साथ अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि 9 मई को हसास तनसीबात पर हमले तकरीबन एक ही वक्त पर हुए। कोर कमांडर हाउस पर हमला 5:40 पे हुआ, जबकि दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 7 बजे के दरमियान मुल्क भर की हसास फौजी तनसीबात पर हमले किए गए। उन्होंने कहा कि पाक फ़िज़ाइया की मियाँ वाली बेस पर जहाँ बैरूनी दीवार गिराई गई, वहाँ मेराज तैयारे खड़े थे। PAF बेस में जहाज़ों के इस्तेमाल के लिए फ्यूल भी मौजूद था। अटॉर्नी जनरल ने अदालत में हंगामा राय से मुतल्लिक तस्वीर दिखाते हुए कहा कि तस्वीर में देखा जा सकता है किस तरह लोग GHQ में दाखिल हुए। हमजा कैंप ISI ऑफिस रावलपिंडी पर बुलवाइयों ने हमला किया। सिग्नल मेस और FIC पर भी हमला किया गया। चकलाला रावलपिंडी में भी पुरतशद्दुद वाक़यात रूनुमा हुए। मंसूर उस्मान अवान ने बताया कि हमलों के लिए पेट्रोल बम इस्तेमाल किए गए। लाहौर में CSD को जलाया गया और कोर कमांडर ऑफिस को भी नुकसान पहुंचाया गया, जबकि कोर कमांडर हाउस के अहाता में कायम मस्जिद को भी नुकसान पहुंचाया गया। दौरान दलाइल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने कोर कमांडर लाहौर की वर्दी चुरा कर पहुंचने वाले हमला आवर की तस्वीर भी पेश की। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा कि फ़ौज हथियार चलाने में मुकम्मल तरबियत याफ्ता होती है, ताहम 9 मई के वाक़यात पर फ़ौज ने लचक का मुज़ाहरा किया। उन्होंने कहा फैसलाबाद में ISI के दफ्तर में हमले में मुलव्वस अफराद मुसल्लह थे। मोटरवे पर टूल प्लाजा सवात को जलाया गया, मगर उसकी कार्रवाई की वीडियो दस्तयाब नहीं है। तीमर गिरा में स्कूल को नुकसान पहुंचाया गया। पंजाब रेजिमेंट मर्दान सेंटर बलोचिस्तान रेजिमेंट एबटाबाद पर हमला किया गया। उनका कहना था कि लाहौर और पेशावर को मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया, ताहम सिंध और बलूचिस्तान में 9 मई को सूरत हाल काबू में थी। मंसूर उस्मान ने मजीद कहा कि फ़ौज ने मज़ामत इसलिए नहीं की कि फ़ौजी अफसरान ने पुलिस की तरह मुजाहिरीन से लड़ने के लिए ट्रेंड नहीं होते। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या आप ये कह रहे हैं कि फ़ौजी सिर्फ गोली चलाना जानते हैं? उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फ़ौजी अफसरान को इस तरह के जत्थों को मुंतशिर करना नहीं सिखाया जाता।
کور کمانڈر ہاؤس، JHQ، فضائی اڈوں سمیت کئی حساس تنصیبات پر ایک ساتھ منظم انداز میں حملہ کیا گیا۔ نقصانات کے تخمینے سے عدالت کو آگاہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات میں مجموعی طور پر 2 ارب 50 کروڑ روپے کا نقصان ہوا اور 1.5 ارب روپے کا جو ہے وہ تخمینہ لگایا گیا، جبکہ 149 گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان واقعات کے دوران 250 سے زائد افراد زخمی ہوئے، جن میں قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کی تعداد 184 تھی۔ پنجاب میں 62 جگہوں پر حملہ کیا گیا، جس میں 52 افراد زخمی ہوئے۔ سپریم کورٹ کو اٹارنی جنرل آف پاکستان نے بتایا کہ 9 اور 10 مئی کے جو واقعات ہیں اس میں GHQ کے گیٹ نمبر 1 اور حمزہ کیمپ ISI آفس راولپنڈی پر جو حملہ کرنے والے تھے حملہ آور، انہوں نے حملہ کر کے توڑ پھوڑ کی۔ GHQ میں فوجی مجسمے کو توڑا گیا۔ GHQ راولپنڈی میں آرمی ہسٹری میوزیم پر بھی حملہ کیا گیا۔ انہوں نے حملہ کر کے توڑ پھوڑ کی۔ GHQ میں فوجی تنصیبات اور جو فوجی مجسمے ہیں ان کو توڑا گیا۔ GHQ راولپنڈی میں آرمی ہسٹری میوزیم پر بھی حملہ کیا گیا۔ پشاور میں ہائی کورٹ کے قریب ایمبولینسز جلائی گئی۔ بنو کیمپ پر بھی حملہ کیا گیا۔ بہت ظلم ہوا 9 مئی کو اور انہوں نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا اور عدالت کو بتایا گیا کہ تقریباً 2 ارب روپے کے نقصان اور اربوں روپے کا نقصان ہوا۔ اور اٹارنی جنرل صاحب نے ایک بار پھر فل کوڈ بنانے کی استدعا کی اور کہا کہ جب تک سپریم کورٹ کے 16 جج نہیں بیٹھیں گے تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ لیاقت حسین کیس اور 21ویں ترمیم میں بھی جرم سویلین نوعیت کا تھا، جس پر جسٹس مظاہر نقوی نے کہا کہ وہاں صورتحال بالکل مختلف تھی، آئینی ترمیم کر کے فوجی عدالتیں قائم کی گئی تھیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ عوام نے فوجی تنصیبات پر حملے کیے ہوں۔ درخواست گزاروں نے جو نکات اٹھائے ہیں ان پر بھی بات کریں۔ سیکشن 7 کے تحت ملٹری کورٹس میں سزا کتنی ہوتی ہے؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ سیکشن 7 اور 9 کے تحت ملٹری عدالتوں میں سزا 2 سال ہوتی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا یہی سزا زیادہ سے زیادہ بنتی ہے؟ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ جی یہی سزا بنتی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا پھر تو عام عدالتوں میں سزا اس سے زیادہ بنتی ہے، سول قوانین کے تحت جو سزائیں ہیں وہ زیادہ سنگین ہوتی ہیں۔ جسٹس منیب نے کہا کہ آپ نے جو مواد ریکارڈ پہ رکھا ہے وہ تفتیش ہی کی بنیاد بنے گا، آپ نے جو ڈیٹا پیش کیا ہے اس کے حقائق الزامات کی نوعیت بہت سنگین ہے۔ کسی ممنوعہ علاقے میں داخل ہونا بھی جرم ہے، ممنوعہ علاقے میں داخل ہونے پر سیکشن 3 لاگو ہوتا ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ سیکشن 3 کے معاملات پر حکومت سے ہدایات لے کے عدالت کو آگاہ کروں گا۔ دلائل کو جاری رکھتے انہوں نے کہا کہ میں نے ٹرائل سے پہلے شواہد کی سمری پیش کی ہے، ٹرائل کے لیے اگر عدالت بہتر تجویز دے تو اس پر عمل کریں گے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ یقینی طور پر عدالت غیر آئینی چیز کی اجازت نہیں دے گی، آپ شفاف ٹرائل اور پروسیس کی یقین دہانی کروائیں تو پھر ہم آئینی سوال پر آئیں گے۔ پہلے آپ یہ یقین دہانی کروائیں کہ آپ ان کو شفاف پروسیس دیں گے، آپ ان کو اپیل کا حق دیں گے، یہ ساری آپ پہلے ہمیں یقین دہانی کروائیں، اس کے بعد ہم آئینی سوال پہ آئیں گے کہ کیا آئین میں اس کی گنجائش ہے یا نہیں ہے۔ جسٹس مظاہر نقوی نے کہا کہ فیصلوں میں ملٹری کورٹ صرف اتنا لکھتی ہے کہ جرم ثابت ہوا یا نہیں ہوا۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا فوجی عدالتوں میں تفصیلی وجوہات ہوں گی؟ چیف جسٹس نے کہا 9 مئی کے واقعات میں سنگینی کا پہلو موجود ہے، میری یادداشت میں ماضی میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے جب میں کوئی ایسا پہلو موجود نہیں ہے۔ اور چیف جسٹس نے کہا میری یادداشت میں ماضی کا کوئی ایسا واقعہ بھی موجود نہیں ہے جب ملک بھر میں اداروں پر حملہ ہوا ہو۔ اٹارنی جنرل نے کہا اگر عدالتی حکم ہو تو وجوہات بھی فوجی عدالتوں کے فیصلے میں شامل ہوں گی۔ اب اٹارنی جنرل یہ چاہتے تھے کہ جو سپریم کورٹ حکم دے دے گی کہ جی آپ اپیل کا حق بھی دے دیں، آپ ٹرائل ایسے ہونے دیں، آپ ٹرائل اوپن ہونے دیں، تو جو کہہ دے گی ہم مان لیں گے، لیکن ٹرائل ہونا چاہیے آرمی عدالتوں میں۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ سوال اٹھا کہ ایک FIR میں سیکشن 302 بھی موجود تھی، جس پر چیف جسٹس نے کہا اچھا یہ ہم نے نہیں دیکھا۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا کہ آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل میں اپیل کا حق دینا ہے تو قانون سازی سے دیں، آپ یہ چیز عدالت سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ بار بار آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ اچھا عدالت یہ کہہ دے گی تو ہم یہ بھی کر دیں گے؟ اس پر مظاہر نقوی صاحب نے سوال پوچھا کہ یہ جو FIR ہے جس میں 302 لگا ہے تو 302 آپ نے کیسے لگا دیا؟ کوئی آرمی اہلکار شہید ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں کوئی فوجی اہلکار شہید نہیں ہوا۔ تو عدالت نے کہا اچھا کوئی پولیس اہلکار شہید ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں پولیس اہلکار بھی شہید نہیں ہوا، تو پھر یہ 302 کیسے لگا دیا FIR میں؟ تو عدالت کو انہوں نے کہا جی کہ اس کا جواب تو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب دے سکتے ہیں یا ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا دے سکتے ہیں، ہم مزید اس پر بات نہیں کر سکتے، میرے نالج میں نہیں ہے، اٹارنی جنرل نے کہا۔ جسٹس یحییٰ افریدی چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ کو مطمئن کرنا ہوگا کہ ٹرائل کے بعد اپیل کا حق ہے۔ جاسوسی کے الزام میں گرفتار اگر کلبھوشن یادو کو اپیل کا حق ہائی کورٹ میں دیا جا سکتا ہے تو ان کو کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ قانون کے ذریعے صرف جو ایلین ہیں ان کو حق دیا جاتا ہے۔ اسی کے ذریعے جو اعجاز الحسن صاحب نے پوچھا کہ
اٹارنی جنرل صاحب نے کہا جی کہ کلبھوشن تو ایک ایلین ہے، تو اس پر اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ وہ ایلین نہیں، وہ تو انڈین ہے، ایلین کا کنسیپٹ تو کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اس پر پھر اٹارنی جنرل صاحب نے کہا جی جناب بہتر جانتے ہیں۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ آئین کے تحت بنی کسی عدالت میں اپیل کا حق ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ہم آپ کو ایک تجویز دیتے ہیں، آپ ہدایات لے کر آئیں، آپ ہدایات لے کر بتائیں کہ اپیل کا حق ملنا ہے یا نہیں ملنا۔ ساتھ ہی استفسار کیا کہ آپ کب تک ہدایات لے کر بتا سکتے ہیں؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ مجھے پرسوں تک کا وقت دیں تو میں اس پہ ہر صورت آپ کو جمعہ والے دن انفارم کر دوں گا۔ تو عدالت نے کہا ٹھیک ہے، آپ جمعہ تک اپنی جو ہدایات ہیں وہ لے کے آئیں۔ اب ہدایات کیا ہیں کہ کیا اگر عدالت برقرار رکھتی ہے آرمی عدالتوں میں جو کیسز ہیں، تو ابھی تو عدالت نے کہا ہم نے آئینی سوالات پہ آنا ہے، آئین میں گنجائش ہوگی تو تب ہی ہے، آئین میں گنجائش نہیں ہوگی تو ہم نہیں کریں گے۔ لیکن ہم صرف آپ سے کچھ چیزیں ریٹن لینا چاہتے ہیں کہ کیا اپیل کا حق دیں گے یا نہیں دیں گے، کیا شفاف ٹرائل کا حق دیں گے یا نہیں دیں گے، اور اس کے بعد ہم آپ کو آگے چلنے دیں گے۔ جمعہ تک سماعت کو ملتوی کر دیا، 2 دن کا ٹائم دیا اٹارنی جنرل صاحب کو۔ دوسری جانب لطیف کوسہ صاحب کامیاب ہو گئے ہیں عمران خان کے لیے 3 رکنی بینچ بنوانے میں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ کوئٹہ میں جو وکیل کا قتل ہوا تھا اس کیس میں یہ اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اور پہلے 2 رکنی بینچ تھا، 2 رکنی بینچ نے کہا تھا جی کہ ہم تو سٹے نہیں دے سکتے کیونکہ اس میں کوئٹہ ایف آئی آر پر سٹے مانگا گیا تھا۔ تو اب 3 رکنی بینچ بن گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی درخواست منظور ہوئی ہے، 3 رکنی بینچ بنا ہے۔ جسٹس یحییٰ افریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ میں مظاہر نقوی صاحب اور مسرت ہلالی صاحبہ جو ابھی حال ہی میں سپریم کورٹ کی جج بنی ہے۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل اور پروسیکیوٹر جنرل بلوچستان کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کل سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ کل اس کیس کی سماعت کا جو احوال ہوگا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔